اللہ کے بارے میں وہ بات کرتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ قل، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، امر ربی بالقسط، میرا رب مجھے حکم دیتا ہے انصاف کا، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے چہرے کو سیدھا کرنے کا ہر نماز کے وقت میں، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ پکارو اللہ کو خالص اس کے دین کے لیے ہو کے، کما بدأکم، جیسا کہ تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، تعودون، ایسے ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ فریقاً ہدا، ایک فریق تو ہدایت پر آ گیا، ایک فریق کو اللہ نے ہدایت دی، وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر گمراہی ظاہر ہو چکی کہ انہوں نے بنا دیا شیطانوں کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ اعراف ہمارا چل رہا ہے، 4 آیات ہیں یہ، ان کا مضمون تقریباً مشترک ہے۔ پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے 3 قسم کے لباسوں کا ذکر فرمایا تھا۔ ایک وہ لباس جو انسان کی ضرورت ہوتے ہیں اور اس کی سطر کو ڈھانک سکیں، دوسرا وہ لباس تھا جو کہ زینت کے کام آئے، انسان اس میں خوبصورت لگے، اور تیسرا وہ لباس تھا جو قیامت کے دن اللہ پاک انسان کو پہنائیں گے جب سارے لوگ ننگے ہوں گے، اور وہ لباس ہے تقویٰ کا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اللہ چونکہ خود غیرت مند ذات ہے، اللہ کی غیرت بہت اعلیٰ ہے، تو اللہ غیرتی لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح، اور غیرت کی تعریف وہ نہیں جو ہم اپنے قوم میں، اپنے برادری میں، اپنے قبیلے میں کرتے ہیں، غیرت کی تعریف وہ ہے جو اللہ نے فرمائی ہے۔ اور یہاں پر اللہ پاک انسان کو غیرت دلا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ جس طریقے سے دھوکہ دے کر شیطان نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا کر ان کو ننگا کر دیا۔ اللہ پاک کے الفاظ عجیب ہیں، انسان کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ ينزع عنہما لباسہما، اس سے ان کے لباس اتروا دیے، تمہارے ماں باپ سے ان کے لباس اتروا دیے۔ اگر کوئی چوک میں آ کے یہ کہہ دے کہ فلانا آیا ہے جو تمہارا دشمن ہے، اور اس نے چوک میں تمہارے ماں باپ کو ننگا کر دیا، تو بندے پر کیا گزرے گی؟ جتنا بھی اس میں غیرت کا مادہ کم ہو تو وہ ایک لمحے کے لیے ہل جائے گا، اور بغیر سوچے سمجھے فوراً بھاگ جائے گا، اور اپنے والدین کی عصمت کو بچانے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑے گا۔ اور اگر ایسا بندہ ہو کہ جس کو کوئی اطلاع کر دے کہ فلانے نے چوک میں تمہارے والدین کو ننگا کر دیا، اور یہ جا کر پھر اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرے، جس نے اس کے والدین کے ساتھ ایسا کام کیا، اور ان کے ساتھ کھانا پینا کرے، اس کی باتوں کو مانے اور اس کے ہدایات کے مطابق چلے، تو دنیا اسے کیا کہے گی؟ آپ لوگ کیا کہیں گے اسے؟ بڑی بے غیرت آدمی ہے۔ اب جس نے اس کے والدین کی عزت کو خراب کیا، اسی کے ساتھ اپنے تعلقات بنا رہا ہے۔ یہاں انسانوں کو اللہ پاک یہ فرماتے، یا بنی آدم، مسلمان نہیں کہا، اے آدم کی اولاد، چاہے وہ امریکہ میں ہیں، چاہے وہ لندن میں ہیں، چاہے وہ جاپان میں ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہیں، کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، تمام لوگوں کو مخاطب ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، جس دشمن نے تمہارے والدین کو ننگا کر کے جنت سے نکال دیا، تو کہیں وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور اس کا دھوکہ کیا ہے؟ اس کے دھوکے کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دشمن کی پہچان کر لے۔ یہ دنیا میں جتنا جاسوسی نظام ہے، جتنا انٹیلیجنس سسٹم ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کمزوریاں بندہ جان سکے، اور اس کی جو طاقتیں ہیں اس کو جان کر خود کو اس سے بچا سکے۔ یہی ہوتا ہے۔ جتنی بھی دنیا میں بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں، وہ جا کے ملکوں میں کام کرتی ہے، اور وہ ان کو وہ خبریں دیتی ہے، اور کمزور پہلوؤں پر وہ پھر اپنے دشمن پر وار کرتے ہیں۔ تو شیطان ہمارا دشمن، ہم شیطان کے دشمن۔ شیطان تو اپنا کام بھرپور طریقے سے کر رہا ہے۔ انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کی نشاندہی شیطان کو پتہ ہے۔ انسان کے اندر ایک کمزوری ہے لالچ کی، اس کو لالچ دیتا رہتا ہے۔ ایک ہے انا کی، تکبر کی، اپنی بات کو منوانے کی، اپنی طبیعت کے خلاف اگر یہ کوئی کام دیکھتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔
اس کے مطابق شیطان اس کو ورغلاتا رہتا ہے، ورغلاتا رہتا ہے، ورغلاتا رہتا ہے۔ ہمیں شیطان کی کس کمزوری کا پتہ ہے؟ اگر ہم دعویٰ کریں تو ہم نے کیا معلومات کی ہیں اپنے دشمن کے حوالے سے، بلکہ اس کے ہاتھوں میں ہم کھیل رہے ہیں۔ وہ ہمیں لڑواتا ہے آپس میں جھوٹ بول کے انا پرستی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور تکبر کی ایسی شان بیان کرتا ہے جو عجب میں آ جاتی ہے۔ کہتا ہے میں بالکل تکبر نہیں کرتا، لیکن آپ اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات اس کو کر کے دیکھیں، اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھیں اور اس کا ریاکشن دیکھیں۔ پھر تو اس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کا جو شیطان کے وائرسز ہیں سارے اینٹی وائرسز انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجے۔ جو اپنے نبی کی پیروی کرے گا شیطان کو وہ پچھاڑ دے گا۔ شیطان نے قسم کھائی کہ آپ کے عزت کی قسم، میں ان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دوں گا، لأغوینہم اجمعین، ان سب کو میں ایسا دھوکے میں رکھوں گا کہ ان پر کبھی حقیقت کا پردہ نہیں کھل پائے جائے گا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا الا عبادک منہم المخلصین، جو آپ کے خالص بندے ہوں گے، جو ہر بات میں آپ کی رضا کو چاہتے ہوں گے، جن کا ہر فعل، ہر قول، ہر عمل، ہر قول آپ کی رضا کے تابع ہوگا، آپ کے حکم کے تابع ہوگا، تو الا ان کو مستثنیٰ کر دیا۔ شیطان نے کہا کہ ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ تو جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا تو شیطان ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جنہوں نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا تو اللہ ان کو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں غیرت بہت زیادہ ہے، اس لیے انسان کو پہلے قدم اللہ کی طرف اٹھانا پڑتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ انسان مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، میری تسبیح بیان کرتا ہے، تو ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُ، میں ایسی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ وہ فرشتوں کی مجلس ہوتی ہے، میں تذکرہ کرتا ہوں باقاعدہ۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي، اگر میری طرف بندہ قربت حاصل کرتا ہے بِشِبْرٍ، ایک بالش، تَقَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، میں ایک گز اس کی طرف جاتا ہوں۔ وہ ایک بالش آتا ہے، میں ایک گز جاتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِذِرَاعٍ، اگر وہ ایک ذراع میری طرف آتا ہے، ایک گز، تو تقربته الیہ باعا، میں 2 گز، یعنی باع ذراع اتنا ہوتا ہے شریعت میں، 1 گز، اور باع یہاں تک ہوتی ہے۔ تو جب انسان اتنا میری طرف آتا ہے میں اس کے قریب اتنا جاتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي، اگر میری طرف وہ چل کر آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں اس کی طرف لپک کر جاتا ہوں۔ لیکن اس میں بنیادی طور پر محدثین نے فرمایا کہ ابتدا انسان نے کرنی ہے، اللہ کی عادت نہیں ہے انسان کی طرف ابتدا کرنے کی، یہ فطرت میں نہیں ہے۔ قدرت میں تو ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ لے بغیر وجہ کے، اس کو ہدایت دے دے۔ ویہدی الیہ من ینیب، لیکن قاعدہ اور فطرت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف پہل کرتا ہے اللہ پاک اس کو اپنی رحمت میں ایسے ڈھانپ لیتے ہیں کہ کبھی اس کو شیطان کے حوالے نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی عادت مبارکہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اندر غیرت ہے، اور اللہ ہمارا دعویٰ ہوتا ہے ہر نماز میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہمیشہ فطرت اور قانون یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کی طرف جاتا ہے، اور جب چھوٹا بڑے کی طرف جاتا ہے تو بڑا اپنا ظرف دکھا کر اس کو پھر رسوا نہیں کرتا، اس کو تان و تشنیع نہیں کرتا کہ تم آئے میرے پاس، بس صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ تو اللہ رب العزت سب سے وسیع الظرف ہیں، اللہ کی قدرت کاملہ ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ جو بندہ ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ اور میں آپ کے ساتھ راضی نامہ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک فرشتوں میں چراغاں فرما دیتے ہیں کہ میرا خلیفہ جس کو میں نے دنیا میں اپنا نائب مقرر کیا تھا، اپنے احکام کو یعنی اپلائی کرنے کے لیے،
اپنے احکام کو منعقد کرنے کے لیے میں نے اس کو خلافت عطا فرمائی تھی اور وزارت عطا فرمائی تھی، تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، اب میری طرف لوٹ کر آ رہا ہے، آسمانوں میں چراغاں کرو۔ ایک بندہ بنی اسرائیل کا حدیث میں ذکر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سیناریو پیش کیا، ایک جو چشم تصور کے اندر منظرنامہ پیش کیا تاکہ بندے دیکھے، اتنی تفصیل بیان کی کہ بندہ حیران ہو جائے۔ 99 قتل کیے تھے، ایک عابد کے پاس گیا جو اللہ کی عبادت تو کرتا تھا لیکن اللہ کو جانتا نہیں تھا۔ ترمذی شریف میں سیاست کی کتاب ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ 99 قتل کیے، عابد کے پاس گیا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ عابد نے کہا 99 قتل، ایک قتل تو گویا کہ فساد فی الارض ہے، آپ نے ایک قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، تمہاری معافی کوئی نہیں ہے۔ اور قاتل کے بارے میں ہے خالدین فی النار، تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، جاؤ تمہاری معافی نہیں ہو سکتی۔ اس کو اللہ کے اس قول کا شاید پتہ نہ ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ اس نے کہا چلو سینچری پوری کر لیتا ہوں، 99 پہ آؤٹ ہونے سے بہتر ہے کہ میں سینچری پوری مار لوں۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر لیے۔ اس کے بعد کسی نے اس کو بتایا کہ فلانے جگہ پر ایک عالم رہتا ہے اور عارف بھی ہے، اللہ کو جانتا بھی ہے، اللہ سے بڑا قریبی تعلق بھی ہے، اس سے پتہ کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پتہ کر دیتا ہوں۔ اس عالم کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ بھئی دنیا میں جب تک اللہ نے تمہیں سانس کا موقع دیا ہے تو اللہ نے تمہیں توبہ کا چانس بھی دیا ہے، تم آج صدق دل سے توبہ کر لو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، لیکن توبہ کے لیے ایک اور شرط ہے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا۔ صرف یہ نہیں کہ بس برائی کرتے رہو اور توبہ توبہ کرتے رہو، بلکہ توبہ کرنے کے بعد اصلحوا، اپنی اصلاح کرنا یہ شرط ہے، تو اپنی اصلاح کے لیے کوشش کر لو۔ تو اس نے کہا کیا کوشش ہے؟ اس نے کہا تمہیں برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑنا ہوگا اور اچھے لوگوں کی صحبت میں جانا ہوگا، اور فلانی جگہ پر ایک بستی ہے، اس بستی میں اچھے لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کے اندر رہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر اللہ کی اطاعت بھی سیکھ لو اور ان کی صحبت کو اختیار کر لو تو تمہاری توبہ کامل ہو جائے گی۔ اس نے کہا سبحان اللہ، ابھی چلتا ہوں۔ جب روانہ ہو گیا تو راستے میں اس کی موت کا وقت متعین تھا، موت کا وقت آ گیا، نزع کی حالت ہو گئی، اور نزع کی حالت میں انسان فرشتوں کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک انسان کی سانس اس کے غرغرے میں پھنس نہیں جاتی اس وقت تک اس کو توبہ کا چانس ہوتا ہے۔ تو اس کی سانس غرغرے میں پھنس گئی، دنیا کے پردے اٹھ گئے اور آخرت کے پردے کھل گئے، اور اس نے دیکھا کہ فرشتے آ رہے ہیں اس کی جانکنی کے لیے۔ توبہ وہ پہلے کر چکا تھا، توبہ وہ پہلے کر چکا تھا، اور اپنی توبہ کی اصلاح کے لیے اس نے قدم بھی اٹھا لیا تھا، یعنی اللہ کی طرف پہلا قدم اس نے اٹھا لیا تھا اپنے ماحول کو چینج کرنے کے لیے، بری صحبت کو چھوڑنے کے لیے۔ دیکھا تو ایک طرف ایک فرشتے آ رہے ہیں انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل، ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے لے کر، اور انتہائی معطر، ان سے خوشبو آ رہی، اس کی روح تازہ ہو گئی۔ دوسری طرف سے دیکھا ایک جماعت آ رہی ہے انتہائی بدشکل، خوفناک صورت میں، آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، زبان لمبے دانت اور پیلے بدبودار اور بھبوکے اس کے آگے آ رہے ہیں، اور خوفناک، اور ہاتھوں میں ہتھیار، وہاں ہاتھوں میں پھول ہیں، یہاں پر ہاتھوں میں ہتھیار ہیں۔ آپس میں آئے، ایک نے کہا کہ بھئی ہم اس کی جان لینے آئے ہیں، دوسرا گروہ کہتا ہے ہم اس کی جان لینے آئے ہیں۔ تو آپ نے آپس میں دلائل پیش کر دی۔ اب یہ دیکھ رہا ہے، ان کو بھی دیکھ رہا ہے اور ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ اس بندے کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کیفیت میں ہوگا وہ؟ ہمیشہ کی کامیابی ایک طرف، ہمیشہ کی ناکامی ایک طرف۔ دلیل یہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس نے توبہ کر لی تھی، اور توبہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، تو چونکہ توبہ اس نے کر لی، اس کے گناہ معاف ہو گئے، تو اس کی روح لینے کا حق ہمیں حاصل ہے۔ دوسری جماعت نے کہا کہ توبہ تو اس نے کی لیکن انکمپلیٹ توبہ ہے، ابھی کامل نہیں ہوئی، اس کی توبہ کے لیے ضروری تھا کہ یہ اصلاح کر لیتا اور اس بستی میں چلا جاتا، راستے میں اس کو موت آ گئی، تو اس لیے اس کی توبہ نامکمل ہے، ہمارا حق ہے اس کی جان لینے کا۔ ان کی بحث ہو رہی،
ایک تیسرا فرشتہ آتا ہے جو کہ رتبے میں افسر ہوتا ہے، ان کا بڑے رینک والا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بھیج دیا، جاؤ ان کا فیصلہ کر لو۔ تو وہ فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، عدالت لگ جاتی ہے، اور یہ مردہ جو مر رہا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی بھی تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ انہوں نے ایسے کہتے تھے کہ توبہ کر لی اور انہوں نے جان لے لی اور بات ختم۔ لیکن امت کی اصلاح کے لیے قربان جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکیم تھے، مزاجوں کو جانتے تھے، تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا ہوا، یہ دلیل ہے۔ اس نے کہا ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اگر آپ بہتر سمجھتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں ہم راضی ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا دعویٰ یہ کہ اس نے توبہ مکمل نہیں کی، ابھی تک وہاں نہیں پہنچا، آپ کہتے ہیں توبہ کر لی، ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ جہاں اس کی جان گئی ہے تو جو اس کی بستی ہے اور جہاں تک یہ جانا ہے تو ہم اس کا فاصلہ ناپ لیتے ہیں، تو جس کا فاصلہ کم ہوگا تو وہ گروہ اس کی جان لے لے گا۔ تو جو اس کی بستی تھی وہاں سے فاصلہ ناپا، وہاں سے اس کا فاصلہ ناپا، تو جو نیکوکاروں کی بستی تھی وہاں کا فاصلہ زیادہ تھا، اور جو اس کی اپنی بستی تھی وہاں کا فاصلہ کم تھا۔ اب اللہ کی غیرت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ پھر کیسا خلاف فطرت قدرتاً جاتا ہے۔ فطرت ہمیشہ اصولوں کے تابع ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، اور قدرت اصولوں سے آزاد ہوتی ہے۔ فطرت یہ ہے انسان شادی کرے گا، اپنی بیگم کے پاس جائے گا، اور کچھ عرصے بعد کم از کم 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 22 مہینے، عام طور پر 9 مہینے کے بعد اس کی اولاد ہوگی، اگر دونوں تندرست ہو تو دونوں کا ملاپ ضروری ہے۔ قدرت یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، بغیر اصول کے، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو یہ قدرت ہے، اور فطرت یہ ہے کہ بندہ کتنا بھی قطب الزمانہ ہو اور حرم شریف میں جائے اور ملتزم سے لٹکا رہے اور لیلۃ القدر میں اللہ سے مانگتا رہے، اور حضرت سے بھی کہتے ہیں حضرت دعا فرمائے میری اولاد ہو جائے، تو حضرت ان سے کہیں گے کہ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ کہتے نہیں، کہتے جاؤ پہلے شادی کرو اور جو فطرت کا طریقہ ہے اس کے مطابق جاؤ، پھر دعا کرو۔ لیکن قدرتاً اللہ فرماتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، لیکن عام طور پر کرتا نہیں ہوں، خاص بندوں کے ساتھ میرا قدرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو 40 سال مچھلی کے پیٹ میں رکھا، 40 دن تک، کوئی حضرت کہتے ہیں 3 دن تک رکھا، کچھ کہتے ہیں 40 دن تک رکھا، مختلف اقوال ہے۔ بہرحال یعنی 1 گھنٹہ بھی بغیر آکسیجن کے سانس لینا مشکل ہے، قدرتاً اللہ فرما دیتے ہیں۔ 3 دن تک ایسے غار ثور میں اللہ نے اپنے محبوب کو اور اس کے دوست کو رکھا کہ جہاں بندہ جائے تو کہیں کہ 3 دن کے بعد جب بندہ وہاں سے نکلے گا تو وہ ایسے سانچے میں نکلے گا جیسے اندر گھسا تھا، اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی اور اللہ نے کافروں کو اندھا کر دیا۔ بدر میں جو ہے وہ 313 نہتے اور 1000 پر حاوی ہو رہے ہیں بڑی فوج پر، یہ قدرت ہے اللہ کی۔ تو اللہ قدرت کے مظاہرے فرماتے رہتے ہیں، جب اس لیول پر آدمی پہنچ جائے تو اللہ نے یہاں قدرت کا مظاہرہ فرمایا، تو اللہ نے حکم براہ راست زمین کو دیا کہ یہاں سے سمٹ جاؤ، یہاں سے پھیل جاؤ۔ تو جو نیکوں کی بستی تھی وہاں سے زمین سمٹ گئی، اور وہ جب ناپ رہے تھے تو اس کی کیفیت یہ تھی جس کی جان نکل رہی ہے، یہ سینے کے ذریعے سے زور لگا رہا ہے کہ میں نیکوں کی بستی تک پہنچ جاؤں، آخر تک زور لگا رہا ہے، زور لگا رہا ہے، لیکن کہاں ہل سکتا تھا، وہاں تو جسم بھاری ہو جاتا ہے جب جان نکلتی ہے۔ لیکن اس کی کاوش کہ میں نیکوں کی بستی دیکھ رہا ہے سامنے جہاں جنت ہے یہاں جہنم ہے۔ تو اللہ نے قدرتاً اپنی غیرت کا، انسان پر اللہ نے غیرت کھائی کہ یہ میری طرف آیا تو میں اپنی رحمت کی چادر سے اس کو کیسے باہر کر لوں۔ براہ راست زمین کو حکم دیا کہ یہاں سے سمٹ جاؤ، تو وہاں فاصلہ کم ہو گیا، یہاں فاصلہ بڑھ گیا۔ جب ناپا تو وہ جو بی جماعت تھی وہ دستبردار ہو گئی، اور ان سے کہا جو نیک فرشتے تھے، جو نیکوں کی روح پر ان کی ڈیوٹی تھی، کہتے ہیں تمہارا وظیفہ ہے، تم لو، ہم جا رہے ہیں، وہ چلے گئے۔ تو یہ وہاں پہ جو سکون اس کو ملا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے اپنے بندے پر اپنی رحمت کو غالب کر کے اپنی غضب پر، اور وہ جگہ تنگ کر کے اور اس کو اہل جنت میں شمار کر دیا۔ تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے
کہ کسی طریقے سے انسان کے ساتھ دشمنی اپنی حد تک پہنچا دے۔ اب انسان نے کیا کرنا ہے؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے تو تم نے غیرت کھانی ہے کہ اس دشمن کی بات کو نہیں ماننا جس نے تمہارے والدین کو ننگا کر دیا، ٹھیک ہے، يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے۔ جب بھی یہ آیت آتی ہے تو ایک عجیب جھرجھری آ جاتی ہے کہ اللہ کس طریقے سے غیرت دلا رہے ہیں۔ ہم پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم پھر بھی دھوکہ دیتے ہیں، ہم پھر بھی جب اللہ اکبر کی صدا آتی ہے تو ہم منہ موڑ لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، اور شیطان کہتا ہے کہ ہاں میں نے تم سے بدلہ لے لیا، ایک سجدے سے میں راندہ درگاہ ہوا اور تم نے دن میں کتنے سجدوں سے تمہارا منہ موڑ لیا، تمہارا کیا حال ہوگا؟ پھر بھی ہم جو اپنی انا کو ہے وہ کسی کے آگے قربان نہیں کرنے دیتے۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو ہر قسم کے گناہ کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے بہتان ہو، تاکہ سامنے والا جو ہے اس کو ہم نیچا دکھا سکیں۔ جو اس نے زیادتی کی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اس نے ایک مارا، اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ تو اینٹ کا جواب شریعت نے کہا اینٹ سے دے دو، اور اگر معاف کر دو اپنی ذاتی مسئلوں کو تو ان ذالک لمن عزم الامور، اللہ نے فرمایا یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، اور ہر کسی میں معاف کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو جو ہمارے ہاں غیرت کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے زیادتی کی تو اس سے ڈبل بدلہ لو، جبکہ شریعت میں جو غیرت کی تعریف ہے اگر کسی نے آپ کو ذاتی نقصان پہنچایا تو آپ اس کو معاف کر دو، یہ غیرت کے کام ہے۔ ہمارے ہاں غیرت یہ ہے کہ کسی نے آپ کو رسوا کرنا چاہا تو اس کو ڈبل رسوا کرو۔ ہمارے ہاں اللہ کے نزدیک غیرت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو معاف کر دو اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تو یہ غیرت ہے۔ اللہ کے ہاں غیرت یہ ہے کہ شیطان کی کمر کو توڑ دو، اور جس اللہ نے تم کو ساری نعمتیں دی ہیں بغیر استحقاق کے، وہ تمہیں آکسیجن دے رہا ہے، پانی کا نظام چلایا، درختوں کا نظام چلایا، تمہاری ضرورت کی ہر چیز کا خیال رکھا، کبھی ٹیکس نہیں لگایا کہ آج تم نے اتنی سانسیں لی ہیں تو اتنا تم ٹیکس دو گے، آج تم نے اتنے لقمے کھائے ہیں تو تم اللہ کو اتنا زکوٰۃ میں اضافہ کرو گے، 2.5% کے بجائے 10% دو گے، تم نے آج قورمہ کڑھائی کھائی ہے تو 2.5% نہیں ہے بلکہ 5% دو گے۔ کبھی ایسی ڈیمانڈ نہیں آئی، بلکہ ایک فکسڈ ہے، اللہ تمہیں کھلا پلا رہا ہے۔ تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کے سامنے جھکنے کا وقت آئے اس کے سامنے جھک جاؤ، کسی کا حق نہ مارو، یہ شرعی غیرت یہ ہے۔ کسی کا حق تم نے کھا لیا تو 1 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں قیامت کے دن لوٹانی پڑیں گی، اور جس کے پاس نمازیں نہیں ہوں گی تو جس کا وہ قرض دار ہوگا اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور فرمایا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے دنیا میں سب سے مفلس آدمی کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس وہی ہے جس کو ہم مفلس سمجھتے ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، سواری نہیں ہے، کسی کے گھر رشتہ بھیجے تو اس کو رشتہ نہ ملے، یہ مفلسی کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئے اگر احد کے پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو پہاڑ اس کی نیکیوں کے بوجھ سے دب جائے، لیکن پھر بھی جہنمی ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اور وہ ساری زیادتیاں اس کے جو حق کے مانگنے والے ہیں وہ لائن میں کھڑے ہوں گے، اور جب اعلان ہوگا اور اعمال کا پلڑا رکھا جائے گا اور اس کا وزن بھاری ہو جائے گا تو وہ آئیں گے یا اللہ آج تو انصاف کا دن ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ کیا انصاف چاہیے؟ ہمارا حق ہے اس پر۔ کیا حق ہے؟ دنیا میں آپ نے اس کو طاقت دی تھی، مجھے کمزور بنایا تھا، اس نے مجھے فلانی جگہ پر جو بیجا تھپڑ مارا تھا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میرے بس میں نہیں تھا، تو آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اچھا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وہ انکار کریں گے، ویڈیو چل جائے گی، ثبوت آ جائے گا، یہ ثبوت ہے، یہ اللہ آج انصاف کا دن ہے، مجھے میرا حق چاہیے، ٹھیک ہے، اتنی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دو۔ دوسرا آئے گا، اس نے مجھے گالی دی تھی لیکن میرے اس وقت بس میں نہیں تھا، اچھا اتنی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو۔ اس نے میری جائیداد ہڑپ کی تھی اور میرا بس نہیں تھا، اس نے یہاں پر لینڈ مافیا کہتے ہیں، لینڈ مافیا کا رکن تھا، میرے بس میں نہیں تھا، میرے پاس اوریجنل فائل موجود تھی لیکن میرے بس میں نہیں تھا، کہتے اچھا اتنی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اتنے لوگوں کی دعوے ہوں گے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب کیا کیا جائے؟ تو فرشتہ اعلان کرے گا آج انصاف کا دن ہے، جس بندے کا جتنا دعویٰ ہے اس کے اتنے گناہ، چونکہ اس کے پاس نیکیاں بچی نہیں ہیں اس کو دینے کے لیے، کیونکہ آخر میں کرنسی تو نیکیاں ہیں، تو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہے، تو اتنی گناہ اس کے کھاتے سے اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں، تو گناہ بڑھتے جائیں گے پرائے گناہوں میں، اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے ہوئے پرائے گناہوں میں جہنم کا پروانہ اس کو ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مفلس آدمی یہ ہے۔ تو اپنے نیکیوں کو سیو کرنا سیکھیں۔ کتنا بھی آدمی کام کرے کمپیوٹر پر، اچانک لائٹ چلی جائے، اس نے فائل سیو نہ کی ہو تو ساری محنت برباد۔ اور سیفٹی ہوتی ہے اب گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اور اس فائل کو لاک کرنے کے حوالے سے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ کوئی نیکی کرے اور یہ دعا پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس کی نیکیاں آخرت میں اس کے ساتھ جائیں گی، سیف ہو جائیں گی۔ تو اللہ خیرت دلاتے ہیں کہ ینزع عنہما لباسہما، شیطان نے تمہارے والدین کو وہاں پر ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کی ستر ان پر ظاہر ہو جائے، اور وہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ تمہاری طاق میں لگا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے تمہیں، وہ بھی اور اس کے جو چیلے ہیں، من حیث لا ترونہم، وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں تمہارا ایکسس نہیں ہے، تم وہاں سے دیکھ نہیں سکتے ان کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے شیطان ہر شام کو اپنے چیلوں کی کارگزاری سنتا ہے، اور پانی کے اوپر اس کا تخت ہوتا ہے، شیطان آتے ہیں چیلوں سے کہتے رہتے ہیں، چیلے ان سے کہتے ہیں کہ بھی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور سب کارگزاری سناتے ہیں، میں نے دو میں پھوٹ ڈال دی، میں نے دھوکے میں ڈال دیا، لالچ اس کے اندر ڈال دی، اتنی اس نے رشوت دی، اس نے کارگزاری دیتی رہتی۔ ایک چھوٹا سا شتونگڑا وہ سائیڈ پہ کہیں بیٹھا ہوتا ہے، شیطان اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ اس نے کہا پھر بھی بتا دو، آ جاؤ۔ تو اس نے کہا بس میں نے میاں بیوی کے درمیان میں پھوٹ ڈال دی۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاتا ہے، تم نے تو سب سے بڑا کام کیا ہے، تم نے جب پھوٹ ڈالی ہے تو یہ صرف میاں بیوی کی پھوٹ نہیں ہے، یہ انا کا مسئلہ بن جائے گا، اور یہ کرتے کرتے دو خاندانوں میں پھوٹ چلی جائے گی، ان کے جو بچے ہیں وہ تقسیم ہو جائیں گے، نسل برباد ہو جائے گی، ان کی تربیت کا تانا بانا بکھر جائے گا، اور تم نے تو دو خاندانوں کو برباد کر دیا، اور آپس میں ان کی دشمنیاں بھی آئیں گی، اور پھر ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا، بات عدالتوں میں جائے گی، تہمت کبیرہ گناہ وہ لگائیں گے، جھوٹ کبیرہ گناہ، کئی دفعہ جھوٹ بولنے پڑیں گے خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، دوسرے کی دل آزاری کرنا، یعنی ایذاء المسلم حرام، حدیث میں آتا ہے مسلمان کو تکلیف پہنچانے یہ حرام ہے، دونوں مسلمان ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے اتنی تکلیف پہنچائیں گے کہ روزانہ کبیرہ گناہوں کا ایک تانا بندہ رہے گا۔ پھر انا، اپنی بات کو صحیح سمجھنا، دوسرے کو، یہی تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ خلاف طبیعت چیز کو برداشت نہ کرنا اور اس پر اکڑ جانا اور ڈٹ جانا، یہی تکبر ہے۔ تو تکبر کی وجہ سے ہم راندہ درگاہ ہوئے، تم نے اس کو مبتلا کر دیا، تو کئی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے جائیں گے، اور غصے میں آدمی پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں بولتا۔ تو اتنے سارے گناہ تم نے صرف ایک جھگڑا کرتے ہوئے کر دیا، آؤ تم تو میرے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو۔ آج ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو شادی ہوتی ہے تو بہو کے ذہن میں پہلے یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ تمہاری سب سے بڑی دشمن تمہارے سسرال میں وہ تمہاری ساس ہے، اور ساس کو کہا جاتا ہے کہ آ رہی ہے تمہاری آزادی کو اور تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی، راج کرنے والی، تمہارا راج ختم ہونے والا ہے۔ حالانکہ شریعت نے تو ساس سے سسر کا پردہ بھی ہٹا دیا تاکہ وہ باپ کی شفقت وہاں سے حاصل ہو جائے، اور شادی کے بعد عورت سے ماں باپ کے حق کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ساس سسر کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ والدین کا پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے۔ آدمی اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی ماں کی حیثیت ہو گئی ہے، اس کی عورت اپنے سسر سے نکاح نہیں کر سکتی، اس کے باپ کی حیثیت ہو گئی، لیکن
ہمارے معاشرے کی یہ جو میڈیا سو کالڈ میڈیا ہے، اور جتنے آپ ہندوستانی چینل اٹھا کر دیکھ لیں، میرے خیال میں کسی بھی چینل پر ساس اور بہو کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں دکھائی دی۔ آکے ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، جو معاشرتی اصول ہیں، اس کو برباد کرنے کی انہوں نے ٹھان لی ہے۔ اور کوئی ایسے حل منکم رجل رشید، کوئی ایسے اللہ کے بندے نہیں ہیں جو اس کا بیڑا اٹھا لیں کہ اس معاشرے کے بگاڑ کو سدھارنے کی ذمہ داری اٹھا کر دیں۔ ڈرامے دیکھ لیں، اور ہر موبائل میں آج کل آ رہی ہیں۔ اور پھر ینزع عنہما لباسہما، اللہ نے جس چیز کی عار دلائی ہے، ہمارے جتنی بہن بیٹیاں ہیں اس وقت، آپ ٹک ٹاک اٹھا کر دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ مختلف یہ سنیک ویڈیوز وغیرہ جتنی بھی یہ ہے اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ماشاءاللہ جو بھی عزت دار گھرانہ ہے اس کی بچیاں خود کو ننگا کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ وہاں سے وہ ٹھینگے دکھا رہے ہیں لائکس کی صورت میں، اور ویورشپ بڑھانے کے لیے، اور وہ کرنے کے لیے شیطان نے لگایا ہوا ہے۔ جس کی عار اللہ پاک دلا رہے ہیں تو وہ ہماری سب عزت دار بیٹیاں، آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، آپ بازاروں میں چلے جائیں، جس کی عار اللہ دلا رہے ہیں، بے حیائی عروج پر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ بے حیائی پھیل رہی ہے، حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا مفقود ہو جائے، حیا غائب ہو جائے تو جو چاہے کرو۔ جیسے بیٹا باپ کو آگ کر دیتا ہے کہ تم آگ ہو گئے، جو چاہے کرو، تمہاری مرضی ہے، میری جو جائیداد ہے اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نحن الوارثین، جنت ہماری جائیداد ہے، ہم جس کو چاہے اس کو وارث بنا دیں۔ تو جو اذا لم تستحی، جب تم میں حیا مفقود ہو جائے تو جو چاہے کرو، ہماری وراثت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ شیطان کی جو چالیں ہیں، اس کی کمزوریاں، اس پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے، آگے اللہ رب العزت اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے آگے جو مشرکوں کی عادت بیان کی ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جب بھی کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، آگے سے بجائے یہ کہ غلطی مان لیں، آگے سے دلیل دیتے ہیں، ایکسکیوز پیش کرتے ہیں، ہم نے اپنے والدین اور آبا و اجداد کو اس پر پایا۔ تو جتنے ہمارے آپ معاشرے میں رسوم و رواج چلتی آ رہی ہیں، شادی ہے تو شادی میں میوزک لازم ہوگا، کیوں بھائی؟ روایات ہیں، شادی اور میت کے گھر میں تو فرق ہونا چاہیے۔ اچھے خاصے عزت دار خواتین، پرائے لوگ جس میں ویٹرز بھی ہوتے ہیں ہال میں، اور دوسرے لوگ بھی مہمان آئے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ناچ رہی ہوتی ہیں۔ بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے ہماری شادیوں میں، کتنے اللہ کے حکم توڑتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بھی سال بعد طلاق ہو گئی، میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں ہے، نپتی نہیں ہے۔ بھئی تم نے ان کی بنیاد جیسی ہوگی تو اوپر بلڈنگ بھی ایسی تعمیر ہوگی نا۔ بنیاد میں تم نے گناہیں رکھ دی تو کیسے اس سے بھلائی کی توقع رکھ سکتے ہو؟ بیج بو گندم کا اور توقع رکھو کہ میں چاول کاٹوں گا، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ایسی سوشل یوریپ، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ جس شادی کی بنیاد میں رسوم و رواج کی صورتوں میں اور ان چیزوں میں اللہ کے کتنے احکام کو آپ گننا شروع کر دیں تو سینکڑوں احکام اللہ کے ٹوٹے ہوں گے۔ تو واللہ ذو انتقام، اللہ تو انتقام لینے والے ہیں، اور اللہ کے انتقام کے طریقے الگ الگ ہیں۔ اللہ محبتوں کو ختم کر دیتے ہیں، دلوں میں کدورت لا دیتے ہیں، امن چین سکون کو ختم کر دیتے ہیں، بیوی کو شوہر کا نافرمان بنا دیتے ہیں، بیوی کو بے وفا بنا دیتے ہیں، اولاد کو والدین کا نافرمان بنا دیتے ہیں، جو آپ کے اندر کام کرتے ہیں، آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، آپ کے ساتھ ڈنڈی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جب اللہ کے حق میں ڈنڈی مارو گے تو آپ کے جو ماتحت ہیں وہ آپ کے حق میں ڈنڈی ماریں گے، چوری کریں گے، آپ ان پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے انتقام کے یہ سارے طریقے ہیں، جب تک حتی یرجع الینا، یہاں تک کہ بندہ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ تو یہ کہتے تھے انا وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے آبا و اجداد تھے، ایک یہ الزام۔ دوسرا الزام یہ لگاتے تھے واللہ امرنا بہا، ہمیں تو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور مفسرین نے اس کے تحت میں لکھا ہے کہ یہ لوگ اکثر کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے سوائے قریش کے، اور ان کی دلیل دیکھیں، بے وقوفانہ دلیل، جیسے کہ آج کل ہمارے بچے دیتے ہیں، نوجوان جس نے نماز نہیں پڑھنی کہتے ہیں میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ یہ کہتے تھے
جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے ہم کیسے اس کپڑوں میں طواف کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم ننگے طواف کرتے ہیں۔ تو یا تو وہ قریش سے عاریتن کپڑے لیتے تھے، اور یا قریش کے پاس تو اتنے کپڑے نہیں ہوتے، وہ چونکہ متولی تھے بیت اللہ کے تو ان کو اجازت تھی کپڑوں میں طواف کرنے کی۔ عام مشرکین اسلام سے پہلے کپڑوں میں طواف نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے ہم نے اس میں گناہ کیے ہیں تو خدا کے سامنے ہمیں شرم آتی ہے ان کپڑوں میں عبادت کرتے ہوئے، تو لہٰذا ان سے کپڑے لیتے تھے، وہ پہنتے تھے۔ اگر ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، بہت لوگ آتے تھے، ہر کسی کو تو قریش کپڑے نہیں دے سکتے تھے، تو وہ ننگے طواف کر لیتے تھے۔ عورتیں رات کو کرتی تھی، مرد دن کو کرتے تھے، اور اپنی شرمگاہوں پر ہاتھ رکھتے تھے اور ان سے کہے کپڑے میں نہیں کرتے، ہم نے گناہ کیے ہیں۔ آپ کسی کے پاس جائیں آج ہمارے معاشرے میں انتباہ کریں، کہتے میرے کپڑے وہ ہیں، تو بھی کپڑے اگر تم اس وقت بدل نہیں سکتے تو یہ تو عذر ہو گیا، اور عزیمت کے احکام علیحدہ ہوتے ہیں، رخصت کے علیحدہ ہوتے ہیں، تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لو، آؤ بھائی نماز تو پڑھ لو۔ باقی اللہ وہ کرنے والا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بھئی تم اگر بدل سکتے ہو تو بدل کے آ جاؤ۔ کپڑے بدلنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ گھر قریب ہے، جا کے چینج کر لو۔ اور اگر کوئی عذر ہے، بیماری ہے، تو آپ اپنی طرف سے تو دکھا دو اللہ کو کہ یا اللہ میں باغی نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ میں کہتا ہوں میں نہیں آتا، تو یہ تو بغاوت ہے، اور باغی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کہتے میں نہیں آتا۔ عملاً یہ بتاتے ہیں نام، اللہ کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، میں جھوٹ پہ جھوٹ دبائے جا رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کسی کو نقصان مت دو، ترازو میں پورا تولو بلکہ زیادہ تولو، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہم ڈنڈیاں مارتے رہتے ہیں، آپ ریڈی والے کو دیکھیں، آپ ٹیکسی والے کو دیکھیں، آپ کسی کو دیکھیں معاشرتی، اس کو دیکھیں، ڈنڈیاں ہی مارتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے خلاف یہ بغاوت ہے فعلاً۔ تین قسم کی بغاوتیں ہوتی ہیں، یہاں پر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ایک ہوتے قولاً، زبان سے بغاوت کرنا تو کفر ہے۔ ایک ہے زبان سے تو میں مانتا ہوں لیکن دل سے بھی مانتا ہوں لیکن عمل اس کے خلاف کرتا ہوں، تو یہ فعلی بغاوت ہے۔ اس کو فاسق کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے حالاً، کہ یار یہ کیا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، کاش میں امریکہ میں پیدا ہوتا، یہ کیا مصیبتیں ہیں، ٹوٹے پوٹے روڈ ہیں، اور جب دیکھو ابا جی صبح سویرے نیند خراب کر کے نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاؤ، یہ کاش میں امریکہ میں پیدا ہوتا، میں لندن میں پیدا ہوتا، فرانس میں پیدا ہوتا، اپنی مرضی کی زندگی۔ تو یہ حالاً کفر ہے، حالاً کفر ہے۔ اس پر تو ہم فتویٰ تو کفر کا نہیں لگائیں گے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کی، ان کی خواہش کی، اللہ پاک اس کو انہی میں سے اٹھائے گا۔ تو جس کے دل میں جن لوگوں کی محبت ہوگی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ پاک ان کو انہی میں سے ان کا حشر کر دے۔ ایک مرتبہ ایک بندے نے کوئی گناہ کیا، لواطت کی کسی لڑکے کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقدمہ آیا، تو وہ بندہ مر گیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد میں اس کا فیصلہ سناؤں گا۔ پوچھا کہ 3 دن کیوں؟ کہتے بس 3 دن، بڑے قاضی تھے حضرت علی عنہ۔ 3 دن کے بعد وہ لوگ آئے کہ ہم اپنے دعوے کو دوبارہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ فاعل جو ہے اس کی قبر کو کھود دیا جائے، یعنی لڑکے کے لواطت کی تھی، ان کے قبیلے نے اس کو مار دیا تھا، ان کا یہ دعویٰ آ گیا تھا کہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا، انہوں نے کہا صحیح الزام لگایا، یہ بات چل رہی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد گئے، فرمایا قبر کھودے، قبر کھودا تو مردہ وہاں پہ نہیں تھا۔ تو بڑے حیران ہوئے، تو فرمایا کہ بھئی یہ زانی تھا اور اس پر سزا بنتی تھی، اس پر ویسے بھی شادی شدہ تھا تو اس پر رجم تھا، اس لیے مقدمہ خارج کیا جاتا ہے اور قصور ثابت ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے قصور ثابت ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ جو جس فعل میں، حضرت جابر سے بھی روایت ہے کہ جو جس فعل میں مرے گا تو اسی فعل میں اٹھایا جائے گا، جن لوگوں کی محبت اس کے دل میں ہوگی انہی لوگوں میں وہ اٹھایا جائے گا، اور جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ پاک اسی میں اس کو اٹھائیں گے۔ اس کے دل میں خلاف فطرت کام کی چاہت تھی ایک،
دوسرا اس نے اس قوم کا عمل کیا جس پر اللہ نے سب سے سخت عذاب نازل فرمایا، تو اللہ پاک اس کو انہی میں سے اٹھائیں گے، اس لیے اس کی لاش کو اللہ پاک زمین کے اندر سے قوم لوط کی طرف لے کے گئے ہیں، اس امت میں وہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو جابر نے فرمایا کہ جو بندہ، جس یہاں پر اشارہ ہے کما بدأکم تعودون، جیسا کہ تم کو پیدا کیا گیا ہے تم ایسے ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ جیسا اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، جس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں تھا، تمہاری کوئی خواہش نہیں تھی، تمہاری کوئی اس کے اندر یعنی کام نہیں تھا، تو اسی طرح قیامت میں بھی اللہ تم کو ایسے ہی اٹھائیں گے جس میں تم کچھ نہیں کر سکو گے، تم چاہو یا نہ چاہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جسم ہماری مرضی اور یہ میری زندگی ہے اور ہم آزاد ہیں، اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے، تو کما بدأکم، جس طرح تمہاری پیدائش میں تمہاری مرضی نہیں تھی تو آخرت میں اٹھائے جانے پر بھی تمہاری مرضی نہیں ہوگی، تو بیچ میں تمہاری مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسرا یہ ہے جابر سے جو تفسیر منقول ہے، جابر فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس عمل کے دوران مر جائے اسی عمل کے دوران اس کو اٹھایا جائے گا، اسی لیے شہید کے بارے میں آتا ہے نہ اس کو غسل دیا جائے گا نہ اس کو کفن دیا جائے گا، اپنا خون اس کا غسل ہوگا، اپنے کپڑے اس کا کفن ہوں گے، قیامت میں وہ ایسی صورت میں اسی حالت میں اٹھے گا گویا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اٹھ رہا ہے۔ جو نماز کی حالت میں فوت ہو گیا نماز کی حالت میں اٹھے گا، جو کوئی برائی کرتے ہوئے فوت ہو گیا وہ کس حالت میں اٹھے گا؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قالوا وجدنا علیہا آباءنا، جب وہ کوئی برائی کرتے ہیں تو اس کا الزام اپنے آبا و اجداد کو دیتے ہیں، اور واللہ امرنا بہا، اور یہ الزام دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ تو قل، آپ ان سے جواب میں یہ کہہ دیں ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ تو جو بے حیائی آتی ہے یہ شیطان کے چیلے ہم پر مسلط کرتے ہیں، چاہے وہ فلموں کے ذریعے سے، چاہے وہ ڈراموں کے ذریعے سے، ٹک ٹاک کے ذریعے سے، اسنیک ویڈیو کے ذریعے سے، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ایسے شیطانی چیزیں ہیں کہ بندہ اس کے اندر گھس جائے تو گھس جائے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دینی چاہیے، کوئی فلٹرز وغیرہ کا بندوبست کریں، کوئی سسٹم بنائے مینجمنٹ کا۔ آپ یہ فرما دیں قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیں کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا۔ انصاف کے اندر ساری حقوق العباد، قسط یہاں پر مراد اس سے اعتدال ہے۔ جب زندگی میں اعتدال ہوتا ہے زندگی اچھی گزرتی ہے، گاڑی میں اعتدال ہوتا ہے گاڑی سموتھ جاتی ہے، سائیکل کے ٹائروں میں ہوا برابر ہوتی ہے، اعتدال ہوتا ہے تو وہ سموتھ جاتے ہیں، میاں بیوی میں اعتدال ہوتا ہے وہ سموتھ جاتے ہیں، ماں باپ میں اعتدال ہوتا ہے، بندہ حقوق کے ادا کرنے میں اعتدال کرے، یہ بیوی کا حق، یہ بچوں کا حق، یہ والدین کا حق، ان کو آپس میں خلط نہ کرے، زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اس سے اعتدال سے مراد سارے حقوق العباد اس سے مراد ہیں۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے چہروں کو سیدھا کرو، اللہ کی طرف رخ کرو ہر نماز کے وقت۔ مفسرین نے مسجد سے مراد یہاں جو ہے وہ سجدے کی جگہ لی ہے، جب نماز پڑھو تو قبلہ رخ ہو کر پڑھو۔ بعض مفسرین نے یہاں سے مراد لیا ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، جو بھی تم کام کرو وہ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ اس طریقے کے مطابق کرو جو طریقہ اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اور اس طریقے کے اتارنے کا جو نمونہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جو محمد الرسول اللہ کے مطابق عمل ہوگا اللہ پاک اس کو قبول کریں گے، اور جتنا اس کے میں تفاوت ہوگا اللہ اس کو رد کر دیں گے۔ تیسرا فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کو پکارو خالص اس کے لیے ہو کے۔ یہاں پر آپ کی طریقت آ جاتی ہے۔ تو امرنی بالقسط سے مراد حقوق العباد یعنی معاشرت، کیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، جو عبادت کی شریعت ہے اس میں پورا یہ آ جاتا ہے وادعوہ مخلصین لہ الدین، اخلاص اور دل کی کیفیت کے بدلنے کا نام طریقت ہے، اس میں طریقت آ جاتی ہے۔ شیطان کے ہچکولوں کو، شیطان کی سازشوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا تعلق ایسے بندے کے ساتھ کنسلٹیشن چل رہی ہو، مشاورت چل رہی ہو جو کہ اس فیلڈ کا ماہر ہو۔ آپ مقدمہ کرتے ہیں تو عدالت کے پاس جاتے ہیں، ماہر وکیل، بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ماہر معالج۔ اسی طرح جب شیطان نے آپ کے اندر برائیاں ڈال دی ہیں تو ان شیطان کی چالوں کو پہچاننے کے لیے آپ کو ماہر
کے پاس جانا پڑے گا، اور وہ ماہرین کو تصوف میں شیوخ کہا جاتا ہے۔ تو ہر کسی کو کسی ایسے شیخ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت اس کو سکھائے، شیطان کے دھوکے اس پر آشکار کرائے، ایسے چشمے لگائے کہ اس کے اندر اس کی شیطان کے دھوکے، اور اس کے لیے جو روح ہے اس کو دھونا پڑتا ہے، خاص ہونا پڑتا ہے۔ 2 آیتیں ہو گئی، اگلی 2 آیت پر انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انا نسألك من خير كل ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔